السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ وصحبہ وبارک وسلم۔ قادری کر، قادری رکھ، قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے۔ محترم سامعین، پیران پیر روشن ضمیر حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ 11ویں شریف کا یہ مہینہ ہمارے بیچ ہے، اور حضور غوث پاک کے مقام کو اور آپ کی شان کو بیان کیا جا رہا ہے۔ آج کے بیان میں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے کے مریدین اور غوث پاک کے مریدوں کا کیا مقام ہے، آپ کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے مریدوں کو کیا شان عطا فرمائی ہے، اور آپ نے اپنے مریدوں کو کیسے چاہا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کا بھی بیان ہوگا۔ اور ساتھ ہی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وعظ اور نصاحے میں سے، آپ کی تقریروں میں سے انشاءاللہ تعالیٰ چند ملفوظات بھی پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ قلائد الجواہر میں ہے کہ ایک مرتبہ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد والوں کی نظر سے غائب ہو گئے۔ لوگوں نے تلاش کیا، معلوم ہوا کہ دجلہ کی طرف تشریف لے جاتے دیکھا تھا۔ لوگ تلاش میں گئے، جب دجلہ دریا کے کنارے پہنچے تو لوگوں نے کیا دیکھا کہ حضور غوث پاک پانی پر چل رہے ہیں، اور مچھلیاں نکل نکل کر غوث پاک کو سلام کر رہی ہیں اور قدم چوم رہی ہیں۔ اسی درمیان لوگوں نے دیکھا کہ ایک بڑی نفیس جائے نماز یعنی مصلی تخت سلیمانی کی طرح ہوا میں بچھ گیا، اور اس مصلی پر 2 لکیریں تھی جس میں لکھا تھا، پہلی لکیر میں لکھا تھا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور دوسری لکیر میں لکھا تھا سلام علیکم اہل البیت انہ حمید مجید۔ لوگ کہتے ہیں کہ اتنے میں ہم نے دیکھا کہ بہت سے لوگ آ کر وہ جو پانی پر مصلی بچھا ہوا تھا اس پر جمع ہو گئے۔ ظہر کا وقت تھا، تکبیر ہوئی، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے کھڑے ہوئے اور آپ نے امامت فرمائی۔ جب غوث پاک اللہ اکبر کہتے تو حاملان عرش اٹھانے والے فرشتے آپ کے ساتھ تکبیر کہتے، اور جب آپ تسبیح پڑھتے تو 7 آسمان کے فرشتے آپ کے ساتھ تسبیح پڑھتے، اور جب سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے تو آپ کے لبوں سے سبز رنگ کا نور نکل کر آسمان کی طرف جاتا۔ جب حضور غوث پاک نماز سے فارغ ہوئے تو یہ دعا کی، اے پروردگار، میں تیری بارگاہ میں تیرے حبیب اور بہترین خلائق یعنی تمام مخلوق میں جو سب سے بہترین ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ کر کے دعا کرتا ہوں کہ تو میرے مریدوں اور مریدوں کے مریدوں کی جو میری طرف منسوب ہوں ان کی روح بغیر توبہ کے قبض نہ کرنا۔ حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کی اس دعا پر فرشتوں کی بڑی جماعت کو آمین کہتے ہوئے سنا۔ جب دعا ختم ہوئی تو ہم نے ایک ندا سنی، یہ حضرت سہل بن عبداللہ گزشتہ کل میں نے بتایا کہ یہ 8 اوتاد میں سے ہیں عراق کی۔
وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ایک ندا سنی کہ ابشر فإنی قد استجبت لک، اے عبد القادر خوش ہو جاؤ، ہم نے تمہاری دعا قبول فرمائی ہے۔ حضرت شیخ بقا بن بطور رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کسی نے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ کے مریدوں میں پرہیزگار و گنہگار دونوں ہی ہوں گے؟ فرمایا پرہیزگار میرے لیے ہیں اور گنہگاروں کے لیے میں ہوں۔ سبحان اللہ، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا، بلیات و غم و افکار کیوں کر گھیر سکتے ہیں، سروں پر نام لے وہ کہے پنجا غوث اعظم کا، مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو، قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ مریضوں کی کیا شان ہے، اندازہ لگائیں اس واقعے سے کہ حضرت ابن حمامی فرماتے ہیں کہ میں نے سن ہجری 568 میں نہر دمشق کو خواب کی حالت میں دیکھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ ان دنوں میں بچہ تھا، میں نے دیکھا کہ اس نہر کا تمام پانی خون اور پیپ بن گیا ہے اور اس کی مچھلیاں سانپ اور کیڑے بن گئی ہیں، وہ بڑھتی جاتی ہے، میں اس سے ڈرتا ہوں کہ کہیں مجھے پکڑ نہ لے، یہاں تک کہ میں اپنے مکان پر آ گیا۔ تب مجھ کو مکان کے اندر سے ایک شخص نے پنکھا دیا اور کہا کہ اس کو مضبوطی سے پکڑے رہو۔ میں نے کہا وہ مجھے نہیں اٹھائے گا۔ انہوں نے کہا تیرا ایمان تجھے اٹھائے گا۔ تب میں نے اس کی ایک طرف کو پکڑ لیا تو کیا دیکھتا ہوں، میں اس کے پاس تخت پر اپنے مکان میں ہوں اور میرا خوف بھی جاتا رہا۔ میں نے کہا آپ کو اس خدا کی قسم ہے جس نے مجھ پر آپ کے ذریعے سے احسان کیا ہے، آپ کون ہیں مجھے آپ بتائیں۔ حضرت شیخ ابن الحمامی فرماتے ہیں کہ انہوں نے کہا انا نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں ہاں تیری اس مصیبت میں تجھے بچانے والا میں تیرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ حضرت شیخ ابن الحمامی کہتے ہیں کہ میں ہیبت سے کانپنے لگا۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں کہ میں اللہ کی کتاب قرآن اور آپ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے دنیا سے جاؤں۔ وہ کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا نعم و شیخوں کا الشیخ عبد القادر، ہاں ہاں تیرا حشر ایسا ہی ہوگا، اور کیوں نہ ہو کہ تیرا شیخ عبد القادر ہے۔ یہ 3 دفعہ فرمایا، پھر میری آنکھ کھل گئی اور یہ قصہ میں نے اپنے والد کے پاس بیان کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اور میرے والد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کے لیے چل دیے۔ یہ وہ دن تھے کہ جن دنوں میں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سرائے میں وعظ و نصیحت کی محفل قائم فرماتے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضور غوث پاک وعظ فرما رہے تھے، ہم آپ کے قریب اس لیے نہیں جا سکے کہ لوگوں کا بڑا ہجوم تھا، 70,000 مجمع حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس وعظ کی محفل میں ہوتا تھا۔ کہتے ہیں تب ہم نے آپ کو پایا کہ آپ وعظ فرما رہے ہیں اور ہم آپ کے قریب نہیں جا سکے، اس لیے ہم لوگوں کے اخیر میں بیٹھ گئے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اچانک وعظ بند فرمایا اور فرمایا ان دونوں شخصوں کو میرے پاس لاؤ، اور پورے 70,000 کے مجمع میں ہماری طرف اشارہ کیا۔ حضرت شیخ ابن الحمامی فرماتے ہیں کہ میں اور میرے والد لوگوں کی گردنوں کو پھلانگتے ہوئے آپ کی خدمت میں کرسی تک پہنچ گئے۔ حضور غوث پاک نے بلایا اور میرے والد آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ وہ کہتے ہیں میں پیچھے تھا تو آپ نے میرے والد سے فرمایا اے ابلا، تم ہمارے پاس بلا دلیل نہیں آئے ہو، اور پھر
غوث پاک نے ان کے والد کو قمیص پہنا دیا اور ابن الحمامی کو چادر عطا فرمائی جو غوث پاک کے سر پر تھی۔ وہ کہتے ہیں ہم لوگ درمیان میں بیٹھ گئے۔ میرے والد نے دیکھا کہ جو غوث پاک نے آپ کو جو قمیص پہنایا تھا وہ الٹا تھا۔ انہوں نے ارادہ کیا کہ اس کو سیدھا کر کے پہن لوں۔ اس سے کہا گیا صبر کر یہاں تک کہ لوگ چل دیں۔ جب حضور غوث پاک کرسی پر سے اترے تو میرے والد نے ارادہ کیا کہ اس کو لوگوں کی گڑبڑ میں درست کریں۔ دیکھا تو وہ سیدھا ہے، تب ان کو غشی آ گئی اور لوگ اس سے بے قرار ہو گئے۔ پھر حضور غوث پاک نے فرمایا کہ اس کو میرے پاس لے آؤ۔ ہم لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو دیکھا کہ آپ اولیاء کے قبہ میں بیٹھے ہیں، اور وہ عمارت میں ایک قبہ تھا جو اس نام سے اس لیے مشہور تھا کہ اس میں کثرت سے اولیاء اللہ اور مردان غیب حضور غوث پاک کی زیارت کے لیے آتے رہتے تھے۔ پھر غوث پاک نے فرمایا من یکون دلیلہ رسول اللہ و شیخ عبد القادر کیف لا یکون لا کرامت، جس کے رہنما اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوں اور جن کا شیخ عبد القادر ہوں تو اس میں کرامت کیسے نہ ہو، اور یہ تیری کرامت ہے۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں اس کے بعد حضور غوث پاک نے دوات اور کاغذ منگائے اور ہمیں خرقہ بھی عطا فرمایا اور اجازت عطا فرمائی، خلافت عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ حضور غوث پاک کے مریدوں کا وہ مقام ہے۔ حضرت شیخ ابو محمد عبد اللطیف بن شیخ ابو النجیب عبد القاہر بن عبداللہ سہروردی، انہوں نے فرمایا کہ میرے والد نے کہا کہ شیخ حماد دباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہر رات کو ان کی تنہائی میں سے ایسی آواز سنائی دیتی تھی جس طرح شہد کی مکھی کی آواز آتی ہے۔ تب ان کے مریدوں نے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سن ہجری 508 میں کہا کہ آپ ان دنوں ان کے پاس رہتے تھے، آپ شیخ سے اس کی بابت دریافت کریں۔ انہوں نے آپ کو جواب دیا۔ جب حضور غوث پاک نے حضرت شیخ حماد دباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، اے شیخ، جب آپ تنہا ہوتے ہیں تو رات میں آپ کی خلوت سے، آپ کی تنہائی کے اس کمرے سے ایسی آواز کیوں آتی ہے؟ تو حضرت شیخ حماد دباس کہتے ہیں، عبد القادر میرے 12,000 مرید ہیں، میں ان کے نام ہر رات شمار کیا کرتا ہوں، اور جس کو خدا کی طرف ضرورت ہو اس کے لیے سوال کرتا ہوں، اور جب کوئی میرا مرید گناہ کرتا ہے تو اس پر 1 مہینہ نہیں گزرتا حتیٰ کہ وہ مر جاتا ہے یا توبہ کر لیتا ہے۔ یہ اس خوف کے مارے کرتا ہوں کہ کہیں اس گناہ میں پڑ نہ جائے۔ تب حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا، اے شیخ، اگر مجھ کو اللہ تعالیٰ یہ مرتبہ دے گا تو میں اپنے رب سے عہد لوں گا کہ وہ میرے مریدوں کو قیامت تک توبہ پر مارے، یعنی دنیا سے نہ جائے جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لے۔ اور غوث پاک فرماتے ہیں کہ میں اس کا ضامن ہوں۔ پھر شیخ حماد نے کہا، مجھ کو خدا نے اس پر گواہ بنایا ہے کہ تم کو عنقریب یہ مرتبہ عنایت کرے گا اور اپنے مرتبے کا سایہ ان پر بچھائے گا۔ سبحان اللہ۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرید کی کیا شان ہے۔ حضرت شیخ ابو سعود حریمی اور شیخ ابو عبداللہ محمد بن قائد اور حضرت شیخ ابو القاسم عمر بزار رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، ان سب نے فرمایا کہ حضور شیخ محی الدین عبد القادر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیامت تک اپنے مریدوں کی اس بات کے ضامن ہیں کہ ان میں سے کوئی شخص بغیر توبہ کے نہ مرے گا، اور ان کو ہدایت دی گئی ہے کہ ان کے مرید اور ان کے مریدوں کے مرید 7 پشت تک جنت میں داخل ہوں گے۔ اور غوث پاک نے فرمایا کہ میں اپنے مرید کے مریدوں کا 7 تک ہر ایک امر کا ذمہ دار ہوں۔ اور غوث پاک فرماتے ہیں کہ لوین کشفت عورت مریدی بالمشرق وانا بالمغرب ستر لہا، اگر میرے مرید کا پردہ یعنی اس کا ستر مشرق میں کھل جائے، پورب میں کھل جائے، اور میں پچھم میں ہوں تو بھی اس کو چھپا لیتا ہوں۔
اللہ اکبر۔ اور فرماتے ہیں حضور غوث پاک کہ طوبا لمن رآنی اور رآنی من رآنی اور رآ من رآنی وانا حسرت علی من لم یرانی۔ وہ شخص جس نے مجھے دیکھا ہے، یا اس کو دیکھا ہے جس نے مجھے دیکھا ہے، یا اس کو دیکھا ہے جس نے میرے دیکھنے والے کو دیکھا ہے، میں اس شخص پر حسرت کرتا ہوں جس نے مجھے نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر۔ حضرت شیخ صالح ابو محمد داؤد بن علی بن احمد بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغداد شریف میں کہا کہ میں نے خواب میں سن ہجری 548 میں حضرت شیخ معروف کرخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا۔ ان کے پاس لوگوں کے حالات آتے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ پھر مجھ سے کہا، شیخ داؤد تم اپنا حال بیان کرو، میں اللہ کی بارگاہ میں پیش کروں۔ میں نے کہا کہ کیا میرے شیخ کو معزول کر دیا گیا ہے؟ کیا ان کو ریٹائر کر دیا گیا ہے؟ یعنی شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی کو؟ وہ کہتے ہیں، حضرت شیخ صالح ابو محمد داؤد بن علی کہتے ہیں کہ حضرت شیخ معروف کرخی نے کہا، نہیں خدا کی قسم ان کو معزول نہیں کیا گیا ہے اور نہ کیا جائے گا۔ وہ کہتے ہیں پھر میں جاگ گیا، میری آنکھ کھلی، صبح کے وقت حضور غوث پاک کے مدرسے میں آیا اور غوث پاک کے مدرسے کے دروازے پر بیٹھا، یہ سوچ رہا ہوں کہ آپ کو اس بات کی خبر دوں کہ غوث پاک نے مجھے پکارا، اور اس بات سے پہلے کہ میں آپ کو دیکھوں یا آپ سے بات کروں، غوث پاک نے سامنے سے فرمایا، یا داؤد شیخوں کا معزلو ولا یعزلونہ، اے داؤد تیرے شیخ کو نہ معزول کیا گیا ہے اور نہ معزول کریں گے۔ اور میرا پورا قصہ انہوں نے سنایا۔ اللہ اکبر۔ یہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ وہ شان ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ مریدوں کی یہ شان تو ہے، مگر حضرات ذرا اس بات کو بھی دیکھیں کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مرید کو اور مومن کو کیسا دیکھنا چاہتے ہیں، ہمیں کیسا ہونا چاہیے۔ ہم قادری ہیں تو صحیح، مگر قادریوں کے لیے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور غوث پاک اپنی ایک تقریر میں ارشاد فرماتے ہیں، جس کو فتح الغیب میں نقل کیا گیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ لا بد لکل مؤمن فی سائر احوالہ من ثلاثۃ اشیاء۔ غوث پاک فرماتے ہیں کہ ہر مومن کے لیے ہر حالت میں 3 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ کون سی؟ امر یمتثلہ، پہلی چیز ہے کہ مومن اللہ تعالیٰ کے حکم کو بجا لائے اور اللہ تعالیٰ کے ہر حکم پر عمل کرے۔ قرآن اور حدیث میں جو کچھ احکام ہے، جس کو اللہ نے فرمایا، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو میرا رسول جو دے وہ لے لو اور جس سے روکے اس سے رک جاؤ۔ اللہ اکبر۔ تو غوث پاک فرماتے ہیں کہ ہر مومن کے لیے ضروری ہے یہ 3 باتوں کو ہر حال میں اپنے سامنے رکھے۔ پہلی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو بجا لائے، اور دوسری بات کیا ہے؟ وَالنَّهْيٌ يَجْتَنِبُهُ، اور شریعت میں جن کاموں سے روکا گیا ہے ان تمام سے پرہیز مکمل اختیار کرے، ان تمام سے دور رہے۔ جھوٹ ہے، غیبت ہے، چغلی ہے، زناکاری ہے، بدکاری ہے، اور ماں باپ کو ستانا ہے، نماز کو قضا کرنا ہے، شراب ہے، جوا ہے، بدنگاہی ہے، ان تمام چیزوں سے پرہیز کرے۔ اور غوث پاک فرماتے ہیں وَقَدْرٌ يَرْضَى بِهِ فَأَقَلَّ حَالَةٍ لَا يَقُلُ الْمُؤْمِنُ فِيهَا مِنْ أَحَدِ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ الثَّلَاثَةِ۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی تقدیر پر، تقدیر الہی پر راضی رہے، جو اپنی قسمت میں ہے اس پر راضی رہے۔ یہ مومن کا ادنا درجہ ہے، جس کو
اللہ کے رسول نے فرمایا وَارْضِ بِمَا قَسَّمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، اللہ نے جو تیری قسمت میں رکھا ہے اس پہ راضی ہو جا تو سب سے بڑا مالدار ہو جائے گا۔ اور سے پاک فرماتے ہیں کہ یہ مومن کا ادنا درجہ یہ ہے کہ وہ ان تینوں چیزوں میں سے کسی ایک سے بھی کبھی خالی دامن نہ رہے۔ اللہ اکبر، یہ ادنا درجہ ہے۔ اور سے پاک کہ مریدوں کا بے شک افضل مقام ہے، مگر کن مریدوں کا؟ اللہ اکبر۔ اور سے پاک کیا چاہتے ہیں؟ آپ کے ارشادات کیا ہیں؟ اور سے پاک فرماتے ہیں فَيَنبَغِي لَهُ أَن يَلْزِمَ هَمَّهَا قَلْبُهُ وَلْيُحَدِّثْ بِهَا نَفْسُهُ وَيَأْخُذُ الْجَوَارِحَ بِهَا فِي سَائِرِ أَحْوَالِهِ۔ ان تینوں باتوں کے تعلق سے اور سے پاک فرماتے ہیں کہ ایک مومن کی یہی شان ہے کہ وہ ان تینوں کو واجب قرار دے کر ہمیشہ اس پر عمل کرتا رہے اور ان تینوں چیزوں کو اپنے نفس کے سامنے بیان کرتا رہے اور اپنے جسم کے ہر عضو کو ان باتوں میں مشغول رکھے۔ کن باتوں میں؟ اللہ تعالیٰ نے جن باتوں کے کرنے کا حکم دیا ہے، نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، قرآن پڑھنے کا حکم دیا ہے، حلال کمانے کا حکم دیا ہے، ان تمام میں اپنے اعضاء کو مشغول رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس ارشاد پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آئندہ اور بیان ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔